بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کافی عرصے بعد دوبارہ سے ولاگ بنا رہا ہوں۔ وجہ کچھ وجوہات تھیں، کچھ یوٹیوب نے ریسٹرکشن ڈال دی تھی، اور کچھ میں بھی ٹریولنگ وغیرہ میں بزی تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو پوسٹ پون ہی کر رکھا تھا۔ لیکن اب پاکستان کی صورتحال کافی حد تک خطرناک ہو گئی ہیں، الیکشن آ رہا ہے، اور بہت سی ایسی وجوہات ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آئی فیل لائک کہ مجھے اب بنانا چاہیے دوبارہ سے ولاگس۔ یوٹیوب کو جو بھی ریسٹرکشن ہے وہ چلتی رہیں گی، ان کو دیکھیں گے۔ تو چلیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا ان لوگوں نے، وہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران ریاض صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے بارے میں نے کافی ولاگ کیے تھے، کہ ہر اس میں ولاگ میں ان کے بارے میں دعا مانگتا تھا، بات کرتا تھا کہ اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور بخیر عافیت سے اپنے گھر آ جائیں اور دوبارہ سے۔ تو آج ان کا تیسرا ولاگ میں نے سنا ہے، تو آپ کی دعائیں اگر سچے دل سے مانگی جائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ الیکشن والے دن کی بات کریں گے، اور پھر وہی بات کریں گے کہ جی پھر ایک دفعہ ہماری امیدوں کا مرکز ہماری فوج ہے دوبارہ سے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے عمران ریاض صاحب کو اور ان کو مبارک ہو کہ وہ بخیریت واپس آ گئے۔ ان پہ بہت تشدد ہوا، ٹارچر ہوا، اور وہ جس حالت میں آئے تھے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے، صحت بھی ان کی کافی کمزور ہو چکی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی کافی محنت کری، اور اپنی جو لکنت ان کے زمان میں آ گئی تھی اس کو ختم کیا، اور تھوڑی صحت پکڑی، اور کافی پریکٹس کرنے کے بعد اب وہ ماشاءاللہ سے ولاگ کر رہے ہیں دن میں 2، تو وچ از اے گڈ سائن۔ اور ایسا بندہ جو نہ صرف وٹ ہی پریچ ہی آلسو پریکٹس، جو وہ کہتے ہیں جس طرح سے ان کا دمنگ طریقہ ہے بات کرنے کا، حق اور سچ بات کرنے کا، اور اس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات، تکلیف ان کی پوری فیملی کو اٹھانا پڑی، لیکن وہ اس پہ ثابت قدم رہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ دیا کہ اللہ نے انہی کو فتح سے ہمکنار کیا، اور ہی کم بیک مور اسٹرانگر اینڈ مور، اور اپنے بہترین طریقے سے وہ اب سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند کی بات ہے، میں ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں۔ اللہ ان کو اسی طرح اور مزید کامیابیاں دے، اور اسی طرح سے ان کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی لوگوں کو بھی۔ دوسری بات کرتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو ہر طرح سے بلیک میل اور ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہی ایک واحد بندہ میرے خیال میں اس وقت پورے پاکستان میں رہ گیا ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے۔ باقی تو کسی اور کی کوئی کریڈیبلٹی نظر نہیں آتی، چاہے وہ جج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج، پولیس، جو بھی آپ بولنا چاہیں وہ بول سکتے ہیں، اور سیاستدان آف کورس، اور میڈیا، صحافی حضرات جو اپنے طور پہ ان سب چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی حق اور سچ بولنے سے بھاگ رہے ہیں، اور میڈیا تو بتانے کی اس میں بھی نہیں ہے۔ ججز پہ بھی کافی افسوس ہے، اب ان کی کیا مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جس طرح سے وہ فیصلے سنا رہے ہیں، غیر موجودگی میں فیصلے سنا رہے ہیں۔ وکیل صفائی کا کوئی وہ نہیں دیا جا رہا، آپشن ختم کر دی گئی ہے، غیر حاضری میں ہی فیصلے سنا دیتے ہیں۔ یہ تو عمران خان کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے کل یہ حرکت کری کہ ان کی بیوی کو بھی کسی طرح سے اس میں ملوث کر دیا، اور ان کو بھی گرفتار، خیر وہ بھی عمران خان کی صحیح بیوی نکلی، انہوں نے بھی آ کے خود ہی گرفتاری دے دی کہ آپ تکلیف نہ کریں، وہ سارا تماشا آپ کریں گے، میڈیا کو لے کے آئیں گے کہ جی وہ وہاں بھاگ گئی تھی، وہ وہاں چھپ گئی تھی، وہ انہوں نے آ کے خود ہی گرفتاری دے دی کہ چلو بھائی مجھے بھی گرفتار کر لو اور رکھو جیل میں، لیکن جیل حکام اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے، اور تو ان کو تھوڑا دیر بٹھایا، گھمایا پھرایا، اور اس کے بعد پھر ان کی گھر ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اس میں بھی اس بات کو عنصر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی وہ ابھی بھی لاڈلے ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوا، ان کو جیل میں نہیں رکھا، ان کی سب جیل بنا دی گئی۔ تو یہ سب پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، اور جس کی وجہ سے لیکن وہ بیک فائر کر چکا ہے، کیونکہ وہ ایک پلان آپ بناتے ہیں، ایک پلان اللہ بناتا ہے، دیکھیں اللہ، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا اللہ پہ بہت زیادہ یقین و ایمان ہے، اسی لیے یہ چیزیں برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور
عمران خان کے کو اس طرح سے بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں جی ہم آپ کی بیوی کو پکڑ لیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں. لیکن بات وہی ہے کہ وہ عمران خان جو ہے تو بولا کہ بھائی میری بیوی کو پکڑنا ہے پکڑ لو، کیونکہ اور بھی تو میری پارٹی ورکر جو ہیں وہ جیلوں میں 5-5 6-6 مہینے سے سڑ رہی ہیں. کوئی کینسر کی مریض ہے، کوئی 3 بچوں کی ماں ہے، کوئی کم عمر ہے. تو وہ تو اب ظلم و ستم چل رہا ہے اور وہ چلتا ہے، جب تک دیکھیں کب تک چلتا ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھا ایک طرح سے بیک فائر ہوا ہے ان لوگوں کے منہ پر ہی، کہ جو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح سے عمران خان کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بالکل بھی نہیں کنٹرول کر سکے. اور اب ان کو سب جیل بنا دیا ہے، اتنی بڑی نفری تعینات کر دی ہے کہ ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ ویل اسٹیبلش گڈ ول فیملیوں سے آئے ہوئے ہیں اور بہت عرصے تک پاکستان کو سرو کر چکے ہیں. لیکن دیکھیں جی یہی ہے کہ جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے، جو پاکستان میں مخلص رہا ہے، اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا ہے. اور جو لوگ پاکستان کے کو لوٹتے رہے، نوچتے رہے، کھاتے رہے، ہر طرح کے جرم، ہر طرح کی بدنیتیاں، ہر طرح کی کرپشن اور ہر طرح کا دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے نقصان پہنچایا ہے، وہ آج انہی کو ٹاپ پہ بٹھایا جا رہا ہے، انہی کو وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. قائد اعظم دیکھ لیں، لیاقت علی خان کو دیکھ لیں، فاطمہ جناح کو دیکھ لیں، اور عبدالقدیر خان کو دیکھ لیں، اور اب لیٹسٹ عمران خان اور اس کی فیملی اور اس کی پی ٹی آئی ورکر کو دیکھ لیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. توشہ میں 14 سال کی قید کی سزا ہوئی ہے، سائفر میں 10 سال کی قید سزا ہوئی ہے، ایک سزا آلریڈی 3 سال کی ہو چکی ہے. تو کل ملا کے 27 سال کی سزا یہ لوگ اب تک دے چکے ہیں. اور کس بات پہ دے چکے ہیں؟ جس کا کوئی نہ بیس ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے. اور توشہ خانہ میں تو جو سزا دلوا رہا ہے، جو نیب کا ریٹائر فوجی جنرل ہے، وہ خود گھڑیاں وصول کر چکے ہیں. نواز شریف، زرداری، مریم، یہ سب گاڑیاں لے چکے ہیں جو کہ ان کی مینول میں ہے ہی نہیں کہ آپ یو کین ناٹ ایون ٹیک کار، گاڑی آپ لے ہی نہیں سکتے. وہ لے چکے ہیں اور یہ سب وہ کروا رہے ہیں ایک گھڑی کے پیچھے. اور اس کی مالیت بھی جس سے لکھوائی گئی ہے، وہ کوئی سیلز مین تھا، اس کو درہم گرام اور کیرٹ میں فرق ہی نہ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. تو وہ ایسے ایک بندہ پکڑ کے سڑک پہ چلتا ہوا اس کو اس سے یہ لکھوا لیا. کوئی ایکسپرٹ تھا نہیں. اگر آپ کو واقعی گھڑی کی ویلیو پتہ کرنی تھی تو بھائی جس نے تحفہ دیا تھا اس کو ایک فون کال مار دیتے، بولتے بھائی آپ نے تحفہ دیا تھا ہمارے پرائم منسٹر کو، تو وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. اس کے آپ نے خریدی تو ہوگی، انہوں نے تو کیسے چوری نہیں کی ہوگی نا، کہ ان کو بھی کسی نے گفٹ دی ہوگی. اس کی مالیت ان سے پتہ کر رہا ہے کہ بھائی اس کی کیا کاسٹ ہوگی، تو وہ معاملہ حل ہو جاتا. اب وہ جو 2 کروڑ کی چیز تھی، اب اس کو ان لوگوں نے تقریباً 300 کروڑ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا دیا ہے. بہرحال جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو یہ تو سچویشن ہے. بہرحال ابھی جیسے ہی کیسز آگے جائیں گے یہ تاریخ میں مذاق ہی اڑائیں گے کہ بھائی اس طرح سے بھی ہوا ہے ہمارے سابق پرائم منسٹر کے ساتھ، ہمارے ججوں نے اس طرح سے کیا ہے. اب یہ تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ وقت بتائے گا. اور انشاءاللہ یہ جتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں اور الیکشن کی وجہ سے جتنی اموات ہو رہی ہیں، جو لڑکے ینگ اپ کمنگ ایجوکیٹڈ ٹیلنٹڈ تھا ان کو مارا جا رہا ہے، جیلوں میں تو بھری ہوئے تھے. ابھی کل ایک اور لڑکے کو شہید کیا گیا ہے. تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اب 8 فروری والے کا دن جب آئے گا تو یہ ساری حرکات و سکرات اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جتنا ڈسہارٹ کیا جا سکے ووٹر کو، جتنا ان کو ڈیمورلائز کیا جا سکے، اسٹریس میں لایا جا سکے، وہ کریں. لیکن 75-76 سال کی تاریخ میں 8 فروری کا دن، اگر اس دن الیکشن ہو گئے، الیکشن کرایا گیا، کوئی اور ریزن نہ ڈھونڈا گیا، تو اس دن آپ کو اپنے سچے پاکستانی اور سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور آپ کو باہر نکلنا ہی پڑے گا، اور چاہے کچھ ہو جائے. اور اپنے ووٹ سے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو فتح دلوانا پڑے گی، ورنہ پھر آپ بھول جائیں، پھر وہی نواز شریف ہوگا، وہی زرداری ہوگا، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اور یہ خاندانی جو چپڑ گنج جو ہے نا یہ چلتا رہے گا. تو یہ آپ کو اس دن روکنا ہے، ہر حال میں نکلنا پڑے گا. اور میں اس بات کو اس طرح سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک وہ خطرناک دن بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی، جو کہ لگ رہا ہے 80 to 90% ووٹ لے لے گی، اکثریت لے لے گی، اگر وہ لے لیتی ہے اور اس کے بعد یہ جو
کرتا دھرتا بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے اپنا جو پاور ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا، جو کہ پہلے ہو چکا ہے ہمارے یہاں، بھٹو، یحییٰ خان، ان لوگوں نے یہی کیا تھا بنگالیوں کے ساتھ، وہ وہاں جیت چکے تھے، ان کو پاور ٹرانسفر نہیں کیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ملک بنگلہ دیش فارغ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ بن گیا، اور یہ وہ سب غدار ہو گئے، یہ سب سچے ہو گئے، اس پہ ابھی تک کوئی بھی ایسا سیریس ایکشن نہیں لیا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ آئین اور قانون توڑنے کے علاوہ ملک توڑنے کی بھی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور کر چکے ہیں، تو اب ملک کیسے توڑیں گے؟ اب سارا پنجاب یہ کیسے توڑیں گے؟ کہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو وہی کریں گے، لوگوں کو پکڑیں گے، ماریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، الیکشن نہیں ہوگا، ملک میں انارکی پھیلے گی، اور پھر ریزن مل جائے گا کہ چلیں جی ماشاء اللہ لگا دیں۔ ویسے تو آلریڈی ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، ایکچولی اس ورس دینا ماشاء اللہ، لیکن یہ ہوگا۔ تو اب 8 فروری والا دن کا فیصلہ یہی ہے کہ ہونا ہے کہ اگر تو یہ لوگوں کو عقل آ جائے، ان لوگوں کو کوئی اللہ ہدایت دے دے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ جب پی ٹی آئی 80-90% میجورٹی لے لے، ووٹ لے لے، تو اس کے بعد خاموشی سے ان لوگوں کو پاکستان پی ٹی آئی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہیں۔ میں کل یحییٰ خان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کسی نے لگایا تھا، وہ سن رہا تھا، اور واقعی اس سے پہلے بنگلہ دیش الگ ہونے سے پہلے وہ بھی اتنا ہی کانفیڈنس تھا۔ اس سے بھی کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو آؤٹ آف ٹچ ہیں۔ تو وہ اس پہ بڑا غصے ہوگا، کہنے لگے جی میں آؤٹ آف ٹچ کیا سکتا ہوں؟ اگر ملک کا سربراہ آؤٹ آف ٹچ ہو تو ریالٹی سے تو اس کو تو فوراً اتر جانا چاہیے، اور نو ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، آئی نو بنگلہ دیش لائک اے پام آف مائی ہینڈ۔ اب یہ بڑک تو انہوں نے مار دی تھی۔ یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، تو دے ڈونٹ ریئلائز دا ریالٹی، دے ڈونٹ فالو دا ٹروتھ، دے ڈونٹ گو اینڈ فالو دا ان گراؤنڈ سچویشن کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، کیا ہوا اس انٹر کے تھوڑے دن بعد بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ تو اگر آپ کو اتنا سب کچھ پتا تھا تو آپ نے یہ کیسے نہیں؟ تو دے ایکچولی گونا لیٹ اٹ ہیپن وٹ ایور ہیپن۔ تو اب معاملہ وہ تو یہ تھا کہ وہ بنگالی تھے، کالے تھے، چھوٹے تھے، غریب تھے، غربا تھے، ان کو جس طرح سے انہوں نے ڈیکلاسیفائی کیا ہوا تھا وہ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، وہ اب آپ سے بھی بہت آگے نکل گئے، اور وہ لوگ تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہوں گے۔ اب آپ کریں گے کیا؟ آپ کیسے آپ ملک کو توڑیں گے؟ اور اگر آپ اب یہ مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میجورٹی ملنے کے بعد بھی پی ٹی آئی والوں کو کام وہ نہیں کیا گیا، ان کی جو حق ہے وہ نہیں دیا گیا، تو پنجاب والے شاید خاموش بیٹھے ہیں۔ ان کی ہسٹری کچھ ایسی چل رہی ہے کہ وہ ہر طرح سے ورک آؤٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہر کسی کے ساتھ، لیکن سرحد والے، پشاور والے، کے پی والے، وہ تو نہیں بیٹھیں گے، تو خون خرابہ ہوگا۔ اور مجھے تو ایک کہنا نہیں چاہیے، لیکن امید یہ لگ رہی ہے کہ ملک بٹوارے کی طرف جا سکتا ہے۔ دس از اے سیڈ نیوز، کیونکہ اگر آپ جو عوام ہے اس کو اس کا حق نہیں دیں گے، وہ میجورٹی سے اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود، ظلم ستم ڈھانے کے باوجود نہیں دیں گے، تو لوگ ریئیکشن دکھائیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ پنجاب کو باہر نکلنا پڑے گا، پنجاب کو وہی کرنا پڑے گا جو کراچی والے کرتے تھے، جو بنگلہ دیش والوں نے کیا، جو سندھ بلوچستان والوں نے کیا، اور خاص طور پہ اب یہ کے پی والوں نے کرا ہے، کیونکہ کے پی والے تو نہیں بیٹھیں گے وہ آرام سے، تو پنجاب والوں کو نکلنا پڑے گا۔ اور میں پنجاب کی ان ماؤں بہنوں، غیرت مند ماؤں بہنوں کو سلام کرتا ہوں، خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اور صنم جاوید ہو گئیں، آمنہ طیب راجہ ہے، عالیہ حمزہ ہیں، اور بہت سی خواتین ہیں جو سزائیں برداشت کر رہی ہیں، جیلیں برداشت کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنے پارٹی کے ساتھ، اس کے منشور کے ساتھ، اس کے قائد کے ساتھ کھڑی ہیں، جان دینے تک کو تیار ہیں۔ اور مردوں کو بھی، خاص طور پہ پرویز الہی، یہ اپنے قریشی صاحب، یہ لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ چند غیرت مند ہیں جو
صرف پاکستان بچانے کے لیے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. باقی سب جو ہے وہ پاکستان کو کیسے برباد کرنا ہے آئندہ 5 سال، اور کیسے اور قرضے لے کے اس عوام کو مقروض کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اس ساری صورتحال کا حاصل 8 فروری ہے، اور 8 فروری میں الیکشن میں جیتنے کے بعد ایک دفعہ پھر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک دفعہ پھر ہماری امیدوں کا مرکز ہماری فوج ہی ہوگی. اور وہ فوج کیسے ہوگی کہ اگر وہ جو اختیارات ہیں اس کا پراپر جو ہے اس کو پراپرلی ٹرانسفر کر دے ٹو دا رائٹ پیپل. یہ ایک بہت بڑا فوج کا کام ہوگا. امید ہے کہ کوئی یہ جو جنرلوں کا جو سیلفش جنرلوں کا ٹولہ ہے جو اپنی منمانی اور زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی باٹم لائن میں کوئی ایسے بندے ہوں گے، کوئی ایسے جنرلز ہوں گے جو ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، جو بولیں گے کہ نہیں جی انف از انف. آپ نے الیکشن کرا لیا، آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، آپ نے اس کو جو ہے اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا، اس کے پارٹی ورکروں کو جیل میں ڈال دیا، لوگوں کو مار دیا، وہ بیچارہ ذل شاہ، وہ بچہ عمار، مطلب بہت شہادتیں ہوئی، آپ نے سارے ظلم و ستم کر لیے. Enough is enough. Now we have to do the right thing. We have to do the right way and provide the power to the people who deserve that. And وہ اگر کر دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. اور امید میں یہی کر سکتا ہوں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. ضیاء الحق نے بھی ایسا ہی کیا تھا، مشرف نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک آپ کے خلاف ہے، پبلک سینٹیمنٹ آپ کے خلاف ہے، پبلک آپ کو چاہتی نہیں ہے کہ آپ کسی آفس میں رہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ جمہوریت آئے اور ان لوگوں کو اختیار دیا جائے جو بااختیار جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو پک بائی پبلک ہیں. یہ جو اس وقت پورا سسٹم ہے اور جو پورے جو سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں، دے آر ایلیجیبل فرام پرائم منسٹر. وہ اپنی مدت ختم کر چکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ، اس کو تو میں قاضی ناجائز عیسیٰ بولتا ہوں، اس کو تو آنے نہیں چاہیے تھا، اس کو سپریم کورٹ کا جج ہی نہیں بننا چاہیے تھا. چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، ان کو تو زبردستی لایا گیا. اور ایسے بہت سے عہدوں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہونے ہی نہیں چاہیے، گورنرز ہیں، سارے لوگ ہیں. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے، ولاگ سوری کافی لیٹ ہو گیا کیونکہ کافی دنوں بعد میں کر رہا تھا، کافی چیزوں کو کیچ اپ کرنا تھا. تو کہنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ جو قائد اعظم کا پاکستان چاہ رہے تھے ہم، وہ پاکستانیوں تک پہنچ جائے. عمران خان نے اس پہ بہت محنت کری ہے، پی ٹی آئی والوں نے بہت محنت کری ہے. بس انشاءاللہ امید یہی کر سکتے ہیں کہ، اور میری ایک خواہش ہے کہ جیسے ہی عمران خان انشاءاللہ بنے گا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور جب وہ بنے اور جب وہ ہم کو بے یار المددگار سمجھا ہوا ہے، ان کو جو ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے. تو ایسا کچھ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جی کوئی تو مسلمان کنٹری ہے یمن کے علاوہ جو ہر طرح سے فلسطینی کے ساتھ کھڑی ہے. میں اس کے پر ایک اور ولاگ بناؤں گا انشاءاللہ. اس لیے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ جلد ملتے ہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.